7 ستمبر ہماری تاریخ کا وہ روشن اور تاریخ ساز دن ہے جب ہزاروں مسلمانوں نے عقید ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے طویل جدوجہد کے بعد پارلیمنٹ سے قادیانیوں کو آئینی طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دلوانے میں کامیابی حاصل کی۔ عقید ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ ہر مسلمان کی ذمہ داری، اس کے ایمان کا تقاضا اور آخرت میں شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ ہے۔ ختم نبوت کا عقیدہ اسلام کا وہ بنیاد اور اہم عقیدہ ہے جس پر پورے دین کا انحصار ہے۔ اگر یہ عقیدہ محفوظ ہے تو پورا دین محفوظ ہے، اگر یہ عقیدہ محفوظ نہیں تو دین محفوظ نہیں۔ قرآن کریم میں 100 سے زائد آیات اور ذخیرہ احادیث میں 200 سے زائد احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عقیدے کا اثبات کر رہی ہے، جن میں پوری تفصیل سے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر پہلو کو اجاگر کیا گیا۔ شروع سے لے کر آج تک پوری امت مسلمہ کا اجماع چلا آ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کفر ہے، بلکہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تو یہ فتویٰ ہے کہ حضور خاتم النبیین کے بعد مدعی نبوت سے دلیل طلب کرنا یا معجزہ مانگنا بھی کفر ہے۔ اس سے عقید ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقید ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے جو عظیم قربانیاں دیں وہ تاریخ کے صفحات میں موجود ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جمیع صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی نظر میں عقید ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کی جو اہمیت تھی، اس بات سے اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ مدعی نبوت مسلمہ کذاب سے جو مارکہ ہوا، اس میں 22,000 مرتدین قتل ہوئے اور 1200 کے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے جام شہادت نوش فرمایا، جس میں 600 کے قریب تو حفاظ اور قرات تھے۔ حتیٰ کہ اس مارکے میں بدری صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی قیمتی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کر دیا گیا، مگر اس عقیدے پر آنچ آنے نہیں دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں دین اسلام کے لیے شہید ہونے والے مردوں، عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور نوجوانوں کی تعداد 259 ہے، اور اس دوران قتل ہونے والے کفار کی کل تعداد 759 ہے، جو کہ کل تعداد 1018 بنتی ہے، جبکہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے لڑی جانے والی صرف ایک جنگ میں شہداء و مقتلین کی تعداد اس سے کہیں گنا زیادہ ہے۔ 19ویں صدی کے آخر میں بے شمار فتنوں نے ایک ساتھ بڑا فتنہ ایک خود ساختہ نبوت قادیانیت کی شکل میں ظاہر ہوا، جس کی تمام تر وفاداریاں انگریز طاغوت کے لیے وقف تھی۔ انگریز کو بھی ایسے ہی خاردار خود کاشتہ پودے کی ضرورت تھی جس میں الجھ کر مسلمانوں کا دامن اتحاد تار تار ہو جائے۔ اس لیے انگریزوں نے اس خود کاشتہ پودے کی خوب آبکاری کی۔ اس فرقے کے مفادات کے حفاظت بھی انگریز حکومت سے وابستہ تھی، اس لیے اس نے تاج برطانیہ کی بھرپور انداز میں حمایت کی۔ ملکہ برطانیہ کو خوش آمدید خطوط لکھے، حکومت برطانیہ کے عوام میں راہ ہموار کرنے کے لیے حرمت جہاد کا فتویٰ دیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے کفریہ عقائد و نظریات اور ملحدانہ خیالات سے سامنے آئے تو علماء کرام نے اس کا تعاقب کیا اور اس کے مقابلے میں میدان عمل میں نکلے۔ امام العصر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں سے عقید ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ اور رد قادیانیت کے لیے کام کرنے کا عہد کر لیا تھا، اور فرماتے تھے جو شخص قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن شفاعت سے وابستہ ہونا چاہتا ہے وہ قادیانیت سے ناموس رسالت کو بچائے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری نے تحریک آزادی کے بعد عقید ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا اور قید و بند کی صحبتوں کا مردانہ وار مقابلہ کیا، اور پورے ملک میں بڑھاپے اور بیماری کے باوجود جلسوں سے خطاب کرتے ہوئے قادیانیت کے کفر کو بے نقاب کر کے نسل نو کے ایمان کی حفاظت میں اہم کردار ادا کیا۔ دنیا اور آخرت میں سرخرو ہونے کے لیے عقید ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ، نسل نو کے ایمان کی حفاظت کے لیے ہر ایک مسلمان کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔